نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہر گھر کے لیے ہے۔ وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فتنے کے اس دور میں ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، جھگڑے بہت عام ہو گئے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں جھگڑے فساد نہ ہو۔ کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے، ان کی آپس میں نہیں بن پاتی۔ کہیں باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، یعنی بیٹا غلط رستے پہ ہوتا ہے اور باپ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور باپ بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی اور گھر میں جھگڑا پڑا رہتا ہے، پورا گھر اس وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ کبھی ماں بیٹی کا جھگڑا ہوتا ہے، ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے، بیٹی غلط ہوتی ہے لیکن کوئی بیٹی جو ہے وہ بات نہیں مارتی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہر وقت فساد ڈسٹربن مچی رہتی ہے، یعنی گھر میں پریشانی ہی پریشانی رہتی ہے۔ گھر کا ظاہر آپ کو پتہ ہے، جب گھر میں ایک فرد بھی اگر کسی چیز میں، کسی جھگڑے میں، کسی فساد میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو کوئی جو ہے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، کوئی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل نہیں دیتے اور بچے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ نافرمان ہوتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے اور وہ ان کو رائے راست پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غرض کے کسی نہ کسی طریقے سے گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی اور ہر وقت ناراض ہو کے میکے میں بیٹھی رہتی ہے۔ غرض کے ہر گھر میں کسی نہ کسی پریشانی، ہر گھر جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور جو ہے وہ مبتلا رہتا ہے۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ گھر کے جھگڑے ختم کرنے اور دل میں سکون اور گھروں میں امن و امان کے لیے ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہن کا واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہ بہن جو ہے وہ ہماری بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کو بہت اچھا پڑھایا، ماسٹرز اس بچی نے کیا ہوا تھا۔ تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اچھے خاصے گھرانے میں جائے، یعنی اچھے لوگوں میں جائے، پیسے والے لوگوں میں جائے۔ لیکن ان کی یہ ساری خواہشات تو پوری ہوگی، یعنی انہوں نے اپنی بچی کو اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ کیا۔ وہ لڑکا ایک ہی بھائی تھا اور اس کی 5 بہنیں ہیں، لیکن لڑکا تو ماشاءاللہ لاکھوں کا، مہینے میں اس کی لاکھوں انکم آتی ہے، 7-8 لاکھ روپے اس کی انکم آتی ہے، اور اس کی ساس بھی ہے لیکن سسر نہیں ہے، لیکن اس کی 5 نندیں ہیں۔ لیکن وہ جو 5 نندیں ہیں وہ اس کو ہر وقت تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے والدین نے اس کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی اچھا رشتہ دیکھ کر، کہ ایک تو پیسے بھی ہیں، وہ اکلوتا والدین کا وارث ہے، تو انہوں نے یہی چیز دیکھ کر اپنی بچی کا جلد از جلد رشتہ کر دیا۔ لیکن اس کی نندیں آج دنوں سے پریشان کرتی ہیں، بات بات پر فساد کرتی ہیں، گھر میں جھگڑے کرتی ہیں، ہر وقت اپنے بھائی کو ورغلاتی ہیں اس کی بیوی کے خلاف، اور وہ بچی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ پہلے تو شروع میں وہ اکیلے جنگ لڑتی رہی، لیکن اب وہ
بہت زیادہ پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو کر اس نے یہ سارے معاملات اپنے والدین کو بتا دیے کہ امی یہ مسئلے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، اور میری جو ساس ہے وہ ہر وقت مجھے باتیں سناتی ہیں، میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی، اور ساری کی ساری میری نندیں اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں، اور میں اس ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوں۔ جب ان کے داماد جو ہیں وہ بھی ہر وقت ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی دینداری والا ماحول نہیں ہے، ہر وقت گھر میں پریشانی مچی رہتی ہے، اتنا پیسہ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود بھی میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں، اداس رہتی ہوں، میرا دل میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، میرا شوہر مجھے آپ سے بات نہیں کرنے دیتا، نہ اپنے گھر کی کوئی بات آپ کو بتانے دیتا ہے۔ تو امی آپ خدا کے لیے میرے لیے دعا کریں، کسی سے کوئی وظیفہ پوچھیں۔ تو اس کی امی نے میرے سے ذکر کیا، تو میں نے اپنی اس بہن کو یہ وظیفہ بتایا، تو میں نے جب ان کو یہ وظیفہ بتایا اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس وظیفے کو کرتی تھی تو میں روتی تھی، اپنے بچے کے لیے روتی تھی کہ میری ایک ہی بچی ہے، میں نے اتنے لاڈوں سے پالی، اتنے ناز نخرے اٹھائے اس کے، اور آج میری بچی دل میں چلی گئی ہے، کیونکہ اس کی جو نندے ہیں وہ بہت شاطر ہیں، بہت شاطر ہیں، بہت زبان دراز ہیں، ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے وہ آگے بیان کرتی ہے، اور اس کے سر پہ آج دن نئے سے نئے کیس بنوائے رکھتی ہیں، اور آج دن وہ دن رات اسے باتیں سناتے ہیں اور گھر میں جھگڑے فساد پیدا کرے رکھتے ہیں۔ تو جب میں نے ان آنٹی کو ان کی بیٹی کے لیے یہ وظیفہ بتایا، تو انہوں نے جب یہ وظیفہ شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیا، اپنی بیٹی کو 6 مہینے تک گھر بٹھا لیا، جب ان کی بیٹی کی بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور بیٹی کو جب گھر بٹھایا تو اس کا جو شوہر تھا وہ اپنے اتنے بہنوں کی باتوں میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا، یعنی اس کی امی جب اس سے ملنے گئی انہوں نے بیوی کو گھر سے اس بندے نے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دی، اور اپنی ساس کو بھی کہ اپنی بیٹی کو لے جائے، میں اس کو نہیں رکھتا۔ وہ اپنی بچے کو گھر لے آئی، 6 مہینے ان کی بچی گھر میں رہی اور وہ اپنی بیٹی سے جدا رہی، اور وہ بہت روتی تھی، بہت روتی تھی، اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر ان آنٹی نے یہ سارے معاملات مجھ سے ڈسکس کیے، جب انہوں نے مجھے یہ سارے معاملات بتائے تو میں نے ان آنٹی کو یہ وظیفہ بتایا، قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ جب انہوں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہی ان کا جو داماد تھا جس نے دھکے مار کے ان کی بیٹی کو گھر سے باہر نکالا تھا، وہ آیا، اس نے بہت دفعہ معافیاں مانگی، اس کی ساس بھی آئیں، اس کی نندیں بھی آئیں، انہوں نے آ کے اس کی ماں کے پاؤں پکڑے کہ خدا را آپ اپنی بیٹی کو واپس بھیج دیں، ہمارا گھر اس کے بغیر بے رونق ہے، آپ کسی نہ کسی طریقے جو ہے ہمیں اپنی بیٹی کو واپس بھیجیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ ان کا دل ان کے والدین کا نرم پڑ گیا، اور انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی بچی کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وظیفے کی کتنی کرامات ہیں، اور ان بہن نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میری بیٹی آج پھر اپنے گھر میں بس گئی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے چینل پہ اس ویڈیو کو اس وظیفے کو بتائیں تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو وظیفہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی گھر کے جھگڑے فساد ہیں ان تمام جھگڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یہ عمل بہت مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ سورۃ انفال کی آیات مبارکہ ہے، پارہ نمبر 10 کی درج ذیل آیات ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کر آپ نے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے اگر آپ کے ٹھیک ہے پہلے تو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ انفال کی آیات مبارکہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ جھگڑے فساد ہیں، آپ نے کوئی کھانے کی چیز لے لینی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ روٹی پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز پکاتے ہیں، اور اس پر آپ نے کھانے کی پینے کی چیزوں پر آپ نے دم کر دینی ہے،
تو انشاءاللہ یہ چیز گھر کے سب لوگ کھائیں گے تو ان سب کے آپس میں تعلقات بہت زیادہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو ان بہن نے کیا کیا، انہوں نے بھی جب میں نے ان کو یہ عمل بتایا تو انہوں نے یہ عمل اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ عمل کریں اور کھانے پینے کی چیزوں پر کریں، ٹھیک ہے، کھانے کی چیزوں پر کریں تو انشاءاللہ سب کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ انفال کی یہ درج ذیل آیات پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنی ہے۔ جب آپ کوئی چیز پکا رہے ہوں گے کھانے پینے کی، ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور دم کرتے جائیں، تو یہ ان چیزوں کو یعنی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں گھر کے سب لوگ کھائیں تو انشاءاللہ آپس کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ آیات مبارکہ یہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، ٹھیک ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس آیات مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ پھر جب سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے آپ نے ان ساری چیزوں پر یہ دم کر دینی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ دم کیا وہ کھانا سارے کھائیں گے تو ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ آیات مبارکہ یہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اور دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس سے ناراض ہیں لیکن گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، جیسے کہ آنٹی کے میں نے آپ کو معاملات بتائے، تو ایسی سچویشن میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس آیات مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور تصور میں ان کے اوپر پھونک دیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اگر آپ کسی کے اپنے گھر میں ناراض ہو کے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں یا آپ کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو اچھا شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو جو وظیفہ ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔